اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی فلسفے کے مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں وجود اور ایگزسٹنس کی جو تقسیمات ہے اس کے حوالے سے اب تک ہماری گفتگو ہوئی، اور جو پہلی تقسیم تھی وجود کی، اس لحاظ سے ہم نے وجود کو تقسیم کیا علت اور معلول میں، کاز اور ایفیکٹ میں، یعنی اس کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ یا کاز ہے یا ایفیکٹ ہے۔ اب ایک اور تقسیم کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس تقسیم کے تحت کائنات میں موجود تمام چیزوں کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک کو وجود ثابت کہا جاتا ہے اور ایک کو وجود متغیر۔ پس وجود کی دو قسمیں ہیں، ثابت اور متغیر، یعنی چینج ایبل اور ان چینجیبل، شاید انگلش میں اس کو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہر روز مختلف تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں۔ جو بچہ تھا وہ بڑا ہو گیا، ایک تبدیلی ہے۔ سیب کا رنگ پہلے سبز تھا، پھر مثلا زرد ہو گیا، پھر وہ سرخ ہو گیا، یہ ایک تبدیلی ہے۔ مثلا فٹ بال یہاں سے وہاں چلا گیا، ایک تبدیلی ہے۔ درخت کے پتے گر جاتے ہیں، دوبارہ پتے اگ آتے ہیں، یہ ایک تبدیلی ہے۔ اب بنیادی سوال جو فلسفی حوالے سے یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا دنیا کی ہر چیز میں تبدیلی ہے، ہر چیز میں تغیر ہے، وہ چینج ہو رہی ہے مسلسل، یا کوئی چیز تبدیلی اور تغیر سے خالی نہیں ہے، یا اس کے برعکس نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ناقابل تغیر ہے، ناقابل تبدیلی ہے، یا نہیں ہر چیز مسلسل اس میں تبدیلی ہے۔ جیسے شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ تو یہ بات کس حد تک درست ہے جو حضرت علامہ اقبال نے کی ہے، اور کہا ہے کہ ثبات جو ہے وہ تغیر کو حاصل ہے اور سکون محال ہے۔ اب یہ جو قاعدہ یا جو بات کی گئی ہے، یہ یعنی تمام جو چیزیں ہیں، تمام چیزیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں، سب میں یہ قاعدہ جاری ہے۔ کیا خدا کی ذات میں بھی تبدیلی اور تغیر ہے؟ کیا جو فرشتوں کی جو دنیا ہے، ورلڈ ہے، وہاں پر بھی تبدیلی اور تغیر ہے؟ یا نہیں کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ تغیر اور حرکت میں کیا فرق ہے؟ حرکت کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے حوالے سے قدیم یونان سے لے کر آج تک مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے۔ قدیم یونان میں جو ایک اہم فلسفی تھا ڈیموکریٹس، اس نے یہ کہا تھا کہ تمام چیزوں میں حرکت ہے، لیکن تمام چیزوں کی جو اصل ہے اور بنیاد ہے، جسے اس نے ایٹم کہا تھا، یعنی اپنے اس خاص لفظ میں اور لینگویج میں، تو اس نے کہا کہ ایٹم کے اندر پھر کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی ان کی جو اصل ہے، اساس ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر ان میں تبدیلیاں ہیں۔ بس ایٹم مسلسل ایک ہی حالت میں ہے، یہ اس کا نظریہ تھا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور جو فلسفی تھا ہیراکلیٹس، وہ قائل تھا کہ ہر چیز مسلسل تبدیل ہو رہی ہے اور اس میں مسلسل حرکت ہے۔ لہٰذا ہیراکلیٹس کا یہ قول بہت زیادہ مشہور ہے کہ اس نے کہا تھا کہ آپ دو دفعہ ایک ہی ندی میں، ایک ہی نہر میں آپ نہیں نہا سکتے، کیونکہ دوسری مرتبہ نہ وہ پانی وہی پانی ہے، اور نہ آپ وہی آپ ہیں، آپ میں بھی تبدیلی آئی ہے اور اس پانی میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ لہٰذا ہر چیز مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ بحث چلتی چلتی آج تک ہم تک پہنچی ہے۔ فزکس میں بھی حرکت اور موشن کی وہاں پر بحث ہوتی ہے، لیکن فلسفے میں جو حرکت کی بحث ہے وہ فزکس والی بحث سے الگ ہے۔ یہاں ہم عقلی اور فلسفی بنیادوں پر بحث کریں گے۔ فلسفے میں جو حرکت کی بحث ہے وہ فزکس کی بحث سے بہت زیادہ گہری ہے، اس میں عمق ہے، اس میں گہرائی ہے اور زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اس میں جو ہے یہ بحث زیادہ گستردہ ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں یہ بات واضح ہوگی۔ آئیے عزیزان محترم، اسلامی فلسفے کے مطابق اس کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تغیر ہے، تبدیلی ہے، حرکت ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو ناقابل تغیر ہے، ناقابل حرکت ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں۔ خدا میں مثلا خدا کی ذات میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو عالم عقل ہے، جو انٹلیکچول ورلڈ ہے، جیسے فرشتوں کی جو دنیا ہے، وہاں پر کوئی تبدیلی، کوئی تغیر وہاں پر نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مادی چیزیں ہیں، جو مٹیریلسٹک ہمارا ورلڈ ہے، اس کے اندر مسلسل تبدیلی ہے۔ تو بحث کا آغاز پھر ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ فلسفے میں کہا جاتا ہے کہ تغیر دو طرح سے ممکن ہے، اس کو ہم تصور کر سکتے ہیں۔ ایک دفعی تغیر ہے، آن میں تغیر ہے، ایک دم تبدیلی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک تبدیلی ایسی ہے، ایک تغیر ایسا ہے جو آہستہ آہستہ ہو، اور وہ ٹائم کے ساتھ ہو، وہ ڈیوریشن کے ساتھ ہو، گریجولی ہو۔ تو جو ایک دفعہ کا تغیر ہے، ایک دم کا جو تغیر ہے، اسے فلسفی اصطلاح میں کون و فساد کہا جاتا ہے، جبکہ جو آہستہ آہستہ کا جو تغیر اور تبدیلی ہے اسے موشن، مومنٹ یعنی حرکت کہا جاتا ہے۔ تغیر دفعی یعنی جو کون و فساد، جو ایک دم کی
جو تبدیلی ہے اس کی جو مثال ہے وہ اشیاء کی صورتوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں. جب ایک چیز ایک صورت سے دوسری صورت میں اس نے تبدیل ہونا ہو تو وہ جو صورت کی تبدیلی ہے اس کا جو فارم جب تبدیل ہوتا ہے وہ ایک دم سے تبدیل ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہاں پر تغیر ہو اور وہاں پر ٹائم لے لے. وہ مثلا فرض کر لیں پانی جب آپ اس کو حرارت دیتے ہیں تو پانی جو ہے وہ بخارات میں تبدیل ہوتا ہے. تو پانی کی جو تبدیلی بخارات میں ہے وہ ایک دم کی تبدیلی ہے. اس کی جو صورت تبدیل ہو گئی, اس کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہو گئی. اسے کون و فساد کہا جاتا ہے. جبکہ حرکت کی مثالیں بہت زیادہ ہے, جس طرح سے پہلے بھی کی. مکانی حرکت ہے, مثلا ایک شخص یہاں تھا, یہاں سے وہاں چلا گیا, تو یہ جو ہے حرکت ہے, اور مکان کے اندر جو ہے وہ حرکت ہے. چونکہ اگر کوئی اے سے بی جو نقطہ ہے وہاں تک اگر حرکت کرے تو یہ حرکت ایک دم سے نہیں ہو سکتا. درمیان میں جو ہے جتنے بھی نقاط ہیں ان تمام نقاط سے گزر کر وہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچے گا. لہٰذا اس تبدیلی کو کہا جاتا ہے آہستہ کی جو تبدیلی ہے. تغیر تدریجی جو ہے اس کو فلسفی زبان میں حرکت کہا جاتا ہے. تغیر کے مقابلے میں ثبات ہے, یعنی ثابت وہ چیز ہے جس میں کوئی تغیر نہ ہو, نہ دفعی تغیر ہو نہ تدریجی تغیر اور تبدیلی ہو. اس پوری بحث کا اب تک کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز یا ثابت ہے, ثابت کے مقابلے میں, یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں, کوئی تغیر نہیں ہے. اس کے مقابلے میں بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن میں تغیر ہے, تبدیلی ہے. پھر تغیر کی خود دو قسمیں ہیں. ایک تغیر جو اچانک کی تغیر ہے, آن میں تغیر ہے, ایک دم سے تغیر ہے, اس کو کون و فساد کہا جاتا ہے. اور جو آہستہ تغیر ہے, تدریجی تغیر ہے, اس کو حرکت کہا جاتا ہے. اور حرکت کے مقابلے میں سکون ہے. بس اس لحاظ سے حرکت کے لحاظ سے حرکت کے مقابلے میں ساکن, ہر چیز یا متحرک ہے یا ساکن ہے اس لحاظ سے. اب اہم ترین بحث یہاں پر حرکت کی بحث ہے, جو تغیر تدریجی ہے اس کی بحث ہے. حرکت کی بحث کو سمجھنے کے لیے یہاں ایک اور بحث پہلے ہمیں سمجھنی ہوگی جسے کہا جاتا ہے قوہ اور فعل کی بحث. قوہ یعنی پوٹینشل, اس کے مقابلے میں فعل یعنی ایکچولیٹی کسی چیز کی. جتنی بھی مادی چیزیں ہیں, یہ جو ہمارا جو مٹیریلسٹک ورلڈ ہے, اس کے اندر آپ چیزوں کو دیکھیں گے تو اس میں ایک قوہ ہوتا ہے یعنی پوٹینشل ہوتا ہے, اور ایک بالفعل اس میں ایک حیثیت ہے, یعنی وہ ابھی جو ہے وہ ایکچول وہ ایک چیز بنی ہوئی ہے, شکل و صورت اس کی ابھی ہے. ایک دوسری چیز کی نسبت سے آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں اس دوسری چیز کی نسبت بعض دفعہ ہمیں پوٹینشل نظر آتا ہے. مثال دیتے ہیں, جیسے سیب کا اگر آپ بیج لے لیں, اس کا جو سیڈ ہے وہ آپ لے لیں, تو بالفعل ابھی وہ بیج ہے, سیڈ ہے, لیکن اس میں یہ پوٹینشل موجود ہے کہ وہ سیڈ تبدیل ہوتے ہوتے سیب کا درخت بن جائے اور اس میں سے پھر پھل دینا شروع کر دیں مثلا. بس سیب کا جو بیج ہے ابھی ایکچولی وہ بیج ہے, لیکن اس میں یہ پوٹینشل موجود ہے کہ وہ ایک ٹری اور درخت میں وہ تبدیل ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگر قرآن کی آپ مثال لیں تو قرآن میں جس طرح سے کہا کہ ایک نطفہ ہے, نطفے میں یہ پوٹینشل موجود ہے کہ وہ نطفہ جو ہے علقہ میں تبدیل ہو, علقہ مضغہ میں تبدیل ہو, مضغہ کے اندر ہڈیاں بن جائے, پھر اس کے اندر روح آ جائے, انسان بن جائے, پھر وہ انسان بچہ ہے, جوان ہو جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ سارا در حقیقت ایک لحاظ سے دیکھیں تو ایکچولیٹی اس میں موجود ہے, اور دوسری لحاظ سے دیکھیں تو اس میں پوٹینشل موجود ہے. تو در حقیقت جب ہم فلسفے میں بحث کرتے ہیں حرکت کی, تو حرکت یعنی ایک چیز کا اس کے اندر جو پوٹینشل ہے, اس پوٹینشل کے لحاظ سے وہ اپنے پوٹینشل کو یوز کرتی ہے اور کر کے پوٹینشل سے ایکچولیٹی کے درمیان جو ہے وہ ایک سفر طے کرتی ہے. اس سفر کو در حقیقت ہم حرکت کہتے ہیں. یعنی اس میں آہستہ آہستہ کی ایک ایسی تبدیلی جس تبدیلی کے ذریعے سے وہ چیز اس کے اندر جو مختلف پوٹینشلز ہیں ان پوٹینشلز کو وہ یوز کرتے ہوئے وہ جو چیز پہلے پوٹینشل حالت میں موجود تھی اس کو وہ ایکچول میں تبدیل کر دیتی ہے. اب یہ جو استعداد ہے, صلاحیت ہے, پوٹینشل ہے, یہ در حقیقت صرف مادے میں ہوتا ہے. بلکہ مادہ یعنی جو میٹر ہے اس کی تعریف ہی فلسفے میں یہ ہے کہ میٹر یعنی وہ چیز جس کے اندر پوٹینشل ہو, جس کے اندر استعداد چھپا ہوا ہو, تو اس کو فلسفے میں جو ہے مادہ کہا جاتا ہے. اب جب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی تو وہ جس میں مادہ نہیں ہے, یعنی وہ جو مجرد ہے, یعنی وہ جو میٹا فزیکل ورلڈ ہے, اس میں پھر کوئی تغیر جو ہے اور تبدیلی اور حرکت نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں پوٹینشل نہیں ہے, اس میں چونکہ مادہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو فزیکل ورلڈ ہے جس کے اندر میٹر موجود ہے, مادہ موجود ہے, چونکہ مادہ کے اندر پوٹینشل موجود ہے اور اس نے اپنے اس پوٹینشل کو فعل میں اور ایکچول میں اس نے جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے, لہٰذا وہاں پر تبدیلی بھی ہے اور وہاں پر حرکت بھی ہے. لہٰذا جو عالم مجردات ہے, میٹا فزیکل ورلڈ ہے, اس میں حرکت معنی نہیں رکھتی. اب یہاں بنیادی سوال یہ ہے کہ جو ہمارا یہ جو ورلڈ ہے, مٹیریلسٹک ورلڈ ہے, اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کیا سب میں حرکت ہیں, یا اس میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں حرکت موجود نہیں ہے.
اگر بعض میں حرکت ہے بعض میں نہیں ہے تو کون سی چیزیں ہیں جن میں حرکت ہے موجود ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن میں حرکت موجود نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر ایک اور بحث کی طرف جانا ہوگا کہ ارسطو نے جب اس کائنات کی تمام چیزوں کو کیٹیگرائز کیا تھا اور ان کی کیٹیگریز بنائی تھیں، تو آپ جانتے ہیں کہ 10 کیٹیگریز میں ارسطو نے اس کائنات کی تمام چیزوں کو تقسیم کیا تھا، جسے عربی اور فارسی میں مقولات عشر کہا جاتا ہے. ارسطو کی اس تقسیم کے تحت ہم ماہیات کو 10 اقسام میں کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں. جو پہلی قسم ہے اس کو جوہر ایسنس کہا جاتا ہے. باقی جو 9 قسمیں ہیں وہ اعراض ہیں، ایکسیڈنٹس ہیں. ان میں ایک کم ہے جسے کوانٹٹی کہا جاتا ہے، دوسری کیف کوالٹی ہے، تیسری این پلیس ہے، چوتھی متا ٹائم ہے، پانچویں ویز پوزیشن ہے، چھٹی اضافہ ریلیشن ہے، ساتویں جدہ پوزیشنز ہیں، اور آٹھویں جو ہے فعل ہے یعنی ایکشنز ہیں، اور نویں جو ہے انفعال یعنی افیکشنز ہیں. ان 9 اقسام کو جب جوہر کے ساتھ ہم ملائیں تو یہ ٹوٹل 10 اقسام بنتی ہیں ماہیات کی. اب یہاں جناب ارسطو نے کہا کہ جوہر میں حرکت یعنی جو ایسنس ہیں ان میں حرکت ممکن نہیں ہے. جو اعراض ہیں 9 اعراض ان میں سے بھی صرف 3 کے اندر حرکت موجود ہے. ایک کم یعنی کوانٹٹی میں حرکت ہوتی ہے، دوسری کیف کوالٹی میں حرکت ہوتی ہے، اور تیسری پلیس کے اندر مکان میں حرکت ہوتی ہے. کم یعنی اس کی کوانٹٹی بڑھ جائے، جیسے سیب کا جو پھل ہے وہ بالکل چھوٹا سا تھا، آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، یا مثلا تربوز کا جو پھل کہہ لیں وہ بالکل چھوٹا سا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. یہ کوانٹٹی میں حرکت ہے. اس کے مقابلے میں کیف یعنی کوالٹی میں جو حرکت ہے، اس کی مثال مثلا سیب کا جو رنگ پہلے سبز تھا، پھر وہ زرد ہو گیا، پھر وہ سرخ میں تبدیل ہو گیا، یہ اس کی کوالٹی کے اندر حرکت ہے. اور جو عین اور مکان میں حرکت ہے وہ تو بالکل واضح ہے، جیسے آپ اپنے گھر سے کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو یہ عین کے اندر یعنی مکان کے اندر آپ نے حرکت کی ہے. تو انہوں نے جناب ارسطو نے کہا صرف 3 چیزوں میں حرکت ہے. وہ ہے کم یعنی کوانٹٹی میں، کیف کوالٹی میں، اور عین اور پلیس اور مکان میں جو حرکت ہے. اس کے مقابلے میں پھر بعد میں جب بو علی سینا آئے تو انہوں نے ایک قسم کا اضافہ کیا اور کہا کہ ان سب کے علاوہ وز میں، پوزیشن میں بھی حرکت ہے. جیسے زمین کی خود اپنے گرد جو حرکت ہے جس سے دن اور رات بنتے ہیں، یہ جو حرکت ہے یہ وز کی وضعی حرکت ہے، یعنی اس نے اپنی جگہ تبدیل نہیں کی، لیکن اپنی جگہ جب زمین گھوم رہی ہے تو یہ بھی ایک قسم کی حرکت ہے. لہٰذا لیکن ان تمام میں ارسطو نے جو باتیں کی ہیں، ابن سینا نے جو باتیں کی ہیں، ان سب میں جو کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ جوہر یعنی ایسنس میں کوئی حرکت نہیں ہے. اعراض میں، اور اس میں سے بھی صرف ارسطو نے کہا 3 اعراض میں اور ابن سینا نے کہا 4 اعراض میں ہمارے پاس حرکت موجود ہے. ایسے میں جب حکمت متعالیہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس میں جناب ملا صدرہ آئے ہیں تو انہوں نے عقلی دلیلوں سے ثابت کیا کہ مادے کے جوہر اس کے ایسنس میں بھی حرکت موجود ہے در حقیقت. بلکہ آپ نے جن حرکتوں کا کہا اعراض میں، ایکسیڈنٹس میں، در حقیقت ان میں جو حرکت آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ در حقیقت جوہر کے اندر جو حرکت ہے، اصل حرکت جوہر میں ہے، اس کی یہ کچھ نشانیاں ہیں، ایکسپریشنز ہیں، ورنہ اصل جو حرکت ہے وہ جوہر کے اندر موجود ہے. یہ ایک انتہائی اہم نظریہ ہے جس کے مفصل بیان کے لیے انتہائی زیادہ وقت چاہیے. یہ ملا صدرہ کا حرکت جوہری کا نظریہ یعنی ایسنشل مومنٹ کا نظریہ کہا جاتا ہے. ملا صدرہ کے فلسفے کے جو 4 بنیادی ستون ہیں، پلرز ہیں، اس میں سے ایک پلر یہی نظریہ شمار ہوتا ہے کہ جس کے حوالے سے بہت زیادہ مفصل گفتگو کی گنجائش موجود ہے. خود ملا صدرہ نے اپنی کتابوں میں اس حوالے سے گفتگو کی ہے، اور جنہوں نے ملا صدرہ کے نظریے کی شرح کی ہے جیسے شہید مطہری وغیرہ نے پوری جلد کتاب اسی حوالے سے، حرکت کے حوالے سے پوری کتاب لکھی ہیں. جن کو ان حوالوں سے، ان بحثوں کو پڑھنے کے حوالے سے جو شوق ہیں وہ ان کتابوں کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم حرکت کی اس بحث کو آگے بڑھائیں گے اور مزید کچھ تفصیلات حرکت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.